دیر آر سم دعاز کہ آپ کو لائف میں آپ کی کچھ ایفرٹس، کچھ اسٹرگلس، کچھ تانے پی جانا اور معاف کر جانا، کچھ لوگوں کو آپ کے ظلم کرنے کے باوجود ہی معاف کر جانا آپ کو لائف میں نظر نہیں آتا. لو اللہ، ٹرسٹ اللہ، ایسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ میک ہم یور ٹاپ پرائرٹی. اور اگر وہ ٹاپ پہ ہے باقی سب نیچے ہے تو ہر چیز آپ کے لیے ول فال ان پلیس. ایسی کیفیت کے جہاں پہ یو نو دیٹ somebody is not for you but you know that you love Allah more than that. اور آپ کہتے ہو اللہ کی محبت میں نا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ بہت قدردان ہے. آپ اتنا سب اللہ کے لیے کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ پروف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر آپ زندگی میں سکون سے رہنا چاہتے ہو نا، اب ایک اصول سمجھ لو کہ میں نے ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر فیصلے میں اللہ کو نمبر 1 رکھنا ہے. ناؤ سی یور لائف کہ آپ کی لائف اللہ کے نبی کے طریقے پہ گزر رہی ہے نہیں گزر رہی. سمپل لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر تو گزر رہی ہے دین یو لو اللہ اینڈ اللہ لوز یو. اور دین سے دوری کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو ہی نہیں جانتے ہم. یعنی دا موسٹ سیکرڈ نالج از دا نالج آف دا موسٹ سیکرڈ اللہ رب العالمین. آئی تھنک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچانا. اور جو آئی تھنک علم کی سب سے پہلے سیڑھی تھی نا، نوئنگ اللہ، وہ ہمیں پڑھائی نہیں کی آج تک. تو پرابلی یہی وجہ ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میرا رب ہے کون، اور پھر وہ جو اس نے بھیجا ہے، جو اس نے نبی بھیجے ہیں اور سارا. تو یو نو یہ اتنی اسٹرینج بات ہے. ایک میں سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے سب سے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے ریسنٹلی یہ جو ہے نا ریسیور ویسے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ابھی ریسنٹلی ریسیور اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی ہم بات کریں کہ اللہ سے دعا مانگیں اور دل کھول کے مانگیں اور خوب مانگیں اور بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں. سوال یہ ہے کہ میں اس کو کب تک مانگوں؟ کہتا کہ وہ کشتی جو جا چکی ہے، اب میں کب تک، یعنی کہ کبھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ ضد میں پڑ جاتا ہے. جاوید کو مطلب میں اصل میں سوال کا وہ کرکس کیا ہے، جاوید پروین کو کب تک مانگے؟ حتیٰ کہ پروین کی تو شادی بھی ہو چکی ہے اور اولاد بھی، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں، اب وہ اس نے اب جو ہے نا اب مطلب ابو سعد کی بات سن لی ہے. وہ کہہ رہا ہے جو زکریا کو یحییٰ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے موسم پھل مل سکتا ہے حضرت مریم کو، تو مجھے پھر پروین کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ سوال آپ کو بہت آتا ہے کیونکہ مجھے کافی پرانی پوڈ کاسٹ میں بھی جاوید نے پوچھا بھی کیا تھا میں نے. بالکل بالکل. تو یہ سوال جو ہے نا یہ اکثر لوگ اس طرح آتا ہے کہ ہم کب تک اس کو مانگتے رہیں، کب تک مانگتے رہیں اللہ پر توکل کریں. اچھا، اس میں میں ایک اور چیز بلکہ ایڈ کر دیتا ہوں، تھوڑا ڈفرینٹ سوال ہو جائے گا کہ ہم وہ چیز مطلب ایک اور ایلیمنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی نالجبل ہے. تو کچھ لوگ دعا میں یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم دعا میں پھر کچھ بھی نہ مانگیں، مطلب یہی مانگ اللہ تعالیٰ بس آپ ہی کی مرضی، آپ ہی مطلب کوئی چیز مانگنی بھی ہے. جیسے اگر یہ بندہ جو پروین مانگ رہا ہے یا جو بھی مانگ رہا ہے وہ پروین ٹائپ چیز مانگتا رہے گا، تو اس ٹائپ کی کوئی سیکنڈ بنا دے، مطلب اس طرح کی بھی کوئی دعا کی جا سکتی ہے. وہ نہیں، پروین ہی مانگ رہا ہے. الوی آپ غلط سمجھے اس بات کو، اس کو پروین کی طرح ہی کوئی نہیں چاہیے. Not someone like you. You only you. صرف تم. اصل میں نا مسئلہ ہم خود کرتے ہیں، دل ہم خود لگاتے ہیں. ہم نے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی موویز خود دیکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ فورس کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں فورسنگ دی ہینڈز آف گاڈ کہ اللہ مجھے نہیں پتا، تو ہر چیز پہ قادر ہے، مجھے پروین ہی لا کے دے. سو آئی تھنک دیر آر سم ٹائمز یو ناک اے ڈور اینڈ یو کیپ آن ناکنگ دا ڈور. اف اٹس ناٹ اوپننگ یو ہیو ٹو چینج دا ڈور، knock another door, right? نہیں، لیکن اگر ایسا ہے، فار ایگزامپل اگر یو ہیو افیلیشن فار سم پرسن، اگر آپ چاہتے ہو اور اگر اس کی شادی بھی ہو گئی ہے تب اس کو مانگنا بھی، اس کو گھر اجاڑنا چاہتے ہو آپ، I mean this is not appropriate. اچھا وہ بات صحیح ہے کہ آپ نا گناہ کی دعا نہیں مانگ سکتے نا. یعنی اگر آپ ایک کی شادی ہو گئی ہے اور فار ایگزامپل وہ اب اس کا گھر بس گیا ہے اور اب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہو، تو جو بھی آپ دعا کر رہے ہو آپ غلط ہی کر رہے ہو، ان دا سینس کہ آپ یا تو یہ دعا کر رہے ہوگے کہ مطلب آپ کی دعا میں امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ اس کا شوہر مر جائے یا اس کی طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے. اینڈ ان اینی کیس یو آر آسکنگ فار سن. لیکن سوال میں یہاں پہ پلٹاتا ہوں. اچھا، اگر جاوید پروین کو مانگ رہا تھا اور جاوید کی شادی ہو گئی ہے، اللہ اکبر، اور پروین مانگ رہی ہے، اور پروین اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، ہائے اللہ اکبر، تو پھر اس کو پتہ ہی کرنا چاہیے، پھر اس کو دعا مانگتی رہے، لیکن وہ اللہ پر مانگ رہا جاوید ہے دعا. ہاں پھر ہے جاوید اب الٹا کر دیا نا. علی تم محبت کو سمجھتے نہیں. میں کہہ رہا پروین دعا مانگ رہی جاوید کے لیے. نہیں اب جاوید شادی ہو گئی ہے اور جاوید بچے ہو گئے ہیں اور جاوید پروین کو ابھی مانگ رہا ہے کیونکہ پروین سیکنڈ ایئر کی کلاس فیل ہوتی. جاوید پروین کو مانگ رہا ہے سر. ہاں پھر یہ کہ مانگ سکتا ہے. زیادہ جواب دو بیٹا، یہ وہی سننا چاہتا ہے ابو صاحب کی لیکچر جو سننے چاہتے ہیں. بتائیں. You know, he can marry inshallah if she is not married already, and if he goes to her parents
اینڈ آسک کہ جی آپ شادی کروانا چاہیں گے, دین یو نو. اچھا میں اس کو ایک اور میں لے کے جاتا ہوں جو وائف کو اچھا اس میں نا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو عمر بن عبدالعزیز تھے نا رحمہ اللہ, وہ ان کی لائف میں یہ ہوا کہ ان کی ایک ان کو نا ان کی وائف نے ایک غلام لڑکی جو ہے نا وہ گفٹ کی, اور وہ جو اس ٹائم پہ معاملہ تھا نا, انہوں نے بیسکلی وہ ہو یہ رہا تھا کہ ہی فیل ان لو ود ہر اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو میری ہر ایز ویل, اور انہوں نے نا یہ والی بات اپنی وائف سے شیئر بھی کی کہ میں اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے نا اس ٹائم پہ ان کو انکار کر دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ وہ ساری باتیں. اچھا تو آپ نے پھر کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ ان کو اب ظاہری بات ہے ہی واز اے پرسن آف امینس کیریکٹر, اور اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلفاء راشدین میں اگر ایک پانچواں بھی آپ ایڈ کر سکتے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہوتے. تو انہوں نے ان کی وائف کو ترس آ گیا کہ بھائی میرا شوہر جو ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے, اور اگر وہ کہہ رہا ہے تو چلو میں اس کو جو ہے نا ہیلپ کر دیتی ہوں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو نا میں آپ سے جو ہے نا کہتی ہوں کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو بلایا. اب امیجن کریں ہی آلریڈی ہیڈ فیلنگس فار ہر, پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے, پلیز کوئی اس کو غلط نہ لے کہ فیلنگس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, وہ کوئی ان کے اوپر کوئی اللہ معاف کرے لائنیں مار رہے تھے یا کوئی ڈیٹ پہ جا رہے تھے, کچھ بھی نہیں. ہی نیور اسپوک ٹو ہر, کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نا یہ گفٹ کر دیتی ہوں اور آپ بے شک ان کے ساتھ نکاح کر لیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, اس کو بلایا اور پوچھا کہ اب ظاہری بات ہے ایک اندر فیلنگس بھی ہیں اور ایک اللہ کا خوف بھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میری وائف کے پاس آپ آئیں, مجھے پتا ہے کہ ان کے آپ کی میری جو وائف کے والد ہیں انہوں نے گفٹ کیا تھا میری وائف کو, تو آپ ان کے پاس کیسے آئیں, میں جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اس لیے آئیں کہ ان کا ایک دوست تھے, بڑے اچھے دوست تھے, ان کی وفات ہوئی تو میں آ گئی. تو انہوں نے کہا کیا ان کے دوست کے کوئی کی اولاد نہیں تھی, کیونکہ جو ہے نا وراثت, کیونکہ وہ بیسکلی تو مطلب غلام تھی, پراپرٹی تھی, وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ان کی اولاد ہے, ان کا بیٹا ایک ہے. تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے, انہوں نے کہا وہ تو جہاد پہ گیا ہوا ہے اور کافی عرصہ ہو گیا, 4-5 مہینے ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں یہاں سے. ان کو وہاں سے بھیج دیا, پتہ کروایا کہ بھئی وہ جہاد پہ کہاں گیا. اس کو باقاعدہ پتہ کروا کے بلایا گیا, اپنے پاس بلایا اور اس کو پوچھا کہ یہ فلان جو ہے عورت جو ہے وہ تمہارے باپ کے پاس کام کرتی تھی, غلام تھی. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ میں جو ہے نا آپ کو واپس کرتا ہوں, کیونکہ ٹیکنیکلی وہ آپ کی پراپرٹی ہے. آپ کے فادر کو ٹیکنیکلی میری وائف کے فادر کو گفٹ کرنی نہیں چاہیے تھی, بیکاز یو ور دا ڈائریکٹ وہ. اچھا سو انہوں نے اس ٹائم پہ ان کو کہا کہ امیر المومنین مجھے آپ کا پتہ ہے, مجھے کیونکہ نا اصل میں پتہ ہے جب بات پھیلتی ہے تو رومرز ہوتے ہیں نا, ادھر سے بات ادھر چلے گی, تو وہ بات ان تک پہنچ چکی تھی کہ امیر المومنین کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اس بات کا پتہ ہے, اور میری مجال کہ میں آپ کو اس طرح سے کروں تو میں آپ کو. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو واپس کروں گا, میرا کوئی رائٹ نہیں ہے اس کے اوپر, اور یہ ٹرانزیکشن ہی غلط ہوا ہے, یہ بالکل غلط بات ہوئی ہے, اور یہ میں آپ کو واپس کروں, دیر از نو وے آئی کین کیپ ہر. واپس کر دیا. many years later when عمر عبدالعزیز واز این اولڈ مین, ان کے کچھ شاگرد اور کچھ ان کے اسٹوڈنٹس اور ان کے کمپینین جو تھے اس ٹائم پر, انہوں نے پوچھا کہ کیونکہ اب تو پرانی کہانی ہوگی نا, ہی نیور میریڈ ہر obviously, بہت سال گزر کے, انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے بارے میں سنا تھا, ایک رومر تھا کہ آپ کو ایک لڑکی پسند تھی, تو وہ آج بھی کوئی پیار محبت ہے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم آج جو محبت ہے نا وہ اس پہلے سے بھی زیادہ ہے, لیکن اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے. اینڈ آئی ووڈ نیور ایور ڈسوبے اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی کہ ایک ایسی کیفیت کہ جہاں پہ یو نو دیٹ somebody is not for you but you know that you love Allah more than that, اور آپ کہتے ہو اللہ کی محبت میں نا سب کچھ قربان ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ بہت قدردان ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا ریگارڈ کرتا ہے. آپ اتنا سا بھی اللہ کے لیے کرتے ہو نا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے, اور اس کے بارے میں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ پروف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے, کہ جب آپ اللہ کے لیے اتنا سا کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. یہ ایک نشانی ہوتی ہے نا محبت کرنے کی. یعنی اگر کوئی بندہ کسی سے پیار کرتا ہے, اور فار ایگزامپل آپ کسی کو پسند کرتے ہو, اور وہ بندہ آپ کے لیے اتنا سا بھی کرتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں دیکھو یار میرے لیے کتنا بڑا کام کیا اس نے. اور جب آپ کسی کے لیے کیئر نہیں کرتے تو کوئی اتنا زیادہ بھی کرتے تو آپ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں کیا اس نے, کیا ہو گیا اس میں. سو آئی تھنک ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں لیسنز ہیں کہ پوٹنگ دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ وچ از سپوز ٹو بی گریٹر دین ایوری تھنگ ایلس. اور میں اپنی آڈینس کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں سکون سے رہنا چاہتے ہو نا, اب ایک اصول سمجھ لو کہ میں نے ہر چیز میں, ہر کام میں, ہر فیصلے میں اللہ کو نمبر 1 رکھنا ہے. اللہ کو نمبر 1 رکھنا ہے. ٹھیک ہے اپنی ماں سے محبت کرو, باپ سے کرو, بیوی سے کرو, بچوں سے کرو, ملک اور قوم سے کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن
deserves your love more than Allah subhanahu wa ta'ala. Keep him at number one and see how Allah subhanahu wa ta'ala takes care of all of your affairs. यस एग्जैक्टली. और ये भी चीज़ है कि अगर आप किसी भी नेमत को दमाम बख्शना चाहते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनेस बख्शना चाहते हैं, कॉन्टीन्यूटी देना चाहते हैं, और यू वांट टू मेक इट कंसिस्टेंट इन योर लाइफ, पुट इट बिलो द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अच्छा, मैंने एक रिवायत में पढ़ा कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि वल्लाही माई लव फॉर हर ओनली ग्रू व्हेन आई लेफ्ट हर, इट ओनली ग्रू एवरी सिंगल डे. यानी सुब्हानअल्लाह, मोहब्बत तो थी लेकिन अल्लाह की मोहब्बत उस पर गालिब आई. और जैसे आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं जाबी, देयर आर सम दुआज़ कि आपको लाइफ में आपकी कुछ एफर्ट्स, कुछ स्ट्रगल्स, कुछ ताने पी जाना और माफ़ कर जाना, कुछ लोगों को आपको जुल्म करने के बावजूद ही माफ़ कर जाना आपको लाइफ में नज़र नहीं आता. बट वो फ्यूचर में, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, वो कहते हैं कि रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन. ठीक है, या अल्लाह मुझे हुक्म दे, यानी मुझे अथॉरिटी दे, मुझे सालिहीन में शामिल कर. वजअल लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, मेरा जो ज़िक्र खैर है वो आने वालों की ज़बान पे जारी रख. इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फेम या बहुत ज़्यादा प्रेज़ नहीं देखा, बल्कि हमेशा रिटेलिएशन और रिपल्शन ही देखी और सारी ज़िंदगी अकेले ही गुजारी. बट जस्ट इमेजिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज ले आए, या इवन टू द एक्सटेंड, अच्छी दुआ है, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, उनको फल खिला. आज से कोई 100 साल पहले भी तो अब सऊदी अरब में ये दुआ कबूल होती हुई नज़र नहीं आती उस तरह से जिस तरह से आज हो रही है. तो यानी 100 साल पहले तक उस तरह से कबूल नहीं हुई जिस तरह से 2025 में कबूल हो रही है. सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर आज बिन दाऊद जाके देखिए, मेरी दुआ के नतीजे में दुनिया जहान से फ्रूट्स यहाँ पे Every आए single हुए हैं. fruit of the planet is there, bro. Is there. हालांकि वो जगह प्रोडक्शन ऑफ हाँ, फूड है ही करती ही नहीं है, पत्थर है और बेवादन गैर ज़र है. सुभान. तो आई थिंक जस्ट ट्रस्ट, यानी इस सारे पॉडकास्ट का जो खुलासा है ना वो ये है कि लव अल्लाह, ट्रस्ट अल्लाह, आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड मेक हिम योर टॉप प्रायोरिटी. और अगर वो टॉप पे है, बाकी सब नीचे है, तो हर चीज़ आपके लिए विल फॉल इन प्लेस. बट अगर कोई मोहब्बत उसकी मोहब्बत के करीब आई या उससे ऊपर गई, तो सिर्फ ना ही वो मोहब्बत टूट जाएगी और वो आपको धोखा देगी, बल्कि योर लाइफ विल फॉल इनटू देखिए, पीसेस. मोहब्बत का तकाजा ये है कि जिस शख्स से भी आप दुनिया में मोहब्बत करते हैं ना, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देम. आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं ना, तो आप इवन आजकल जो बच्चे हैं जो मेसी रोनाल्डो से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो दे नो एवरीथिंग. उनका हेयर स्टाइल से लेके, उनकी गाड़ियाँ से लेके, उनके घर किधर हैं, उनकी एक एक चीज़ पता होती है. इफ़ वी सॉर्ट ऑफ क्लेम, या हम कहना भी चाहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर हम अल्लाह ताला के बारे में जानना ज़रूरी है. वी कांट क्लेम वी लव अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन हमें अल्लाह ताला के बारे में बस वही 4 नाम पता है जो बचपन से लेकर सुनते आए. एंड इफ़ वी वांट टू डेवलप द लव ऑफ अल्लाह ताला, और अगर हमें लगता है कि नहीं है, देन नो मोर अबाउट हिम अल्लाह सुब्हानहू व Yes, or even to the, अच्छा, if somebody is saying कि I love Allah subhanahu wa ta'ala, तो जैसे अनस बिन मालिक कहते हैं ना कि एक कौम ने कहा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं. अल्लाह टेस्टेड देम विद दिस आया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह. इफ यू क्लेम दैट यू लव अल्लाह, ठीक है, आप क्लेम मान लेते हैं. नाउ सी योर लाइफ कि आपकी लाइफ अल्लाह के नबी के तरीके पे गुजर रही है, नहीं गुजर रही. सिंपल लिटमस टेस्ट है. अगर तो गुजर रही है, देन यू लव अल्लाह एंड अल्लाह लव्स यू. बट इफ़ यू, यानी अल्लाह ताला, यानी इसमें इम्प्लिसिटी पता है क्या है? यू डोंट नीड टू से दैट यू लव अल्लाह, यू जस्ट फॉलो मुहम्मद, आई विल से आई लव यू, युहिब्बुकुमुल्लाह. यू डोंट नीड टू क्लेम कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. आई विल इन फैक्ट लव यू इफ़ यू फॉलो माई हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला वाकई में हम सब के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को डाल दे और रास्ते कर दे, और अल्लाह से इस रमज़ान में मज़ीद करीब होने की तौफीक दे. बारक अल्लाह फ़ीकुम इख़वान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.